السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ دہشت گردی کی نئی لہر آنے کے بعد ملک بھر میں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن تیزی سے جاری ہے، اس میں آج پاکستان آرمی نے جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپس کو تباہ کیا، جبکہ آج افغانستان میں فورن آفس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو بلایا۔ افغانستان میں ایسٹرن پروونسز میں شیلنگ پر احتجاج کیا۔ افغان فورن آفس نے سانحہ 7 پر افسوس بھی کیا اور کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ بارڈر کو ری اوپن کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ دہشت گردوں کے ہیڈ کوارٹر اور ٹریننگ سینٹرز بیرون ملک میں ہیں اور افغان مہاجرین کو سہولت کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم ایشوز ہیں جنہیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم جی، آپ کو بھی ناظرین کو ڈاکٹر صاحب، 2 روز بعد پورے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ کافی ٹینس لگ رہے ہیں اور 2 روز بعد ایک بار پھر سے پینما کی سماعت شروع ہونی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کل جو آپ نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی کی بات کی تھی، کیا یہ وزیر اعظم کے پاس ایک آپشن ہو سکتا ہے یا اور کوئی پولیٹیکل آپشنز بھی ہیں اس وقت؟ دیکھیں، پولیٹیکل آپشنز تو 2 مسائل چل رہے ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک آپ کا دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہوئے ہیں اور ان کے نتیجے میں آپ کی جو قیادت ہے ملک کی، وہ کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں کہ ادھر چھاپا پڑ گیا، یہ ایسی خبریں، یہ عوام کو ہوتا نا کھٹی میٹھی گولیاں، ادھر چھاپا پڑ گیا، اس کو پکڑ لیا، یہ ہو گیا، وہ یہ جو ٹکر چل رہے ہیں نا، ان کو آپ ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں۔ کوئی واضح پالیسی لے کے تمام جو نیشنل ایکشن پلان جن لوگوں نے بنایا تھا، ساری پارٹی، سارے ذہن، ان کے سربراہان، جنہوں نے پھر خود اس کو دفن بھی کر دیا کیونکہ جب ان کی طرف اشارہ گیا، تو اس کے بعد یہ سارا یہ فضول ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی دہشت گردی کے خلاف کوئی پالیسی نہیں بن سکی، سہولت کاروں کے خلاف نہیں بن سکی، وہ سارا کا سارا دبردوز ہو گیا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا ہے، ان کے ذہن میں بنانے والوں کے جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں بشمول حکومت۔ تو ایک تو ہے مسئلہ وہ نیشنل ایکشن پلان، ایک دوسرا مسئلہ ہے پینما۔ یہ لنک اچھا، پینما کا مسئلہ وزیر اعظم نہیں بلکہ آپ اس میں ذرا سراج الحق صاحب کی پیٹیشن پڑھیں۔ سراج الحق صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ پینما کے بعد جتنے باقی نام آئے ہیں، امیر جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی پوری، وہ میں بات نہیں چھڑنا چاہ رہا لیکن جماعت اسلامی کا حصہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائیں۔ سراج الحق صاحب بہرحال اپنی انفرادی حیثیت میں وہاں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پینما کے بعد باقی سارے لوگوں کو بھی کھینچ کے لاؤ جن کے نام تھے اس لسٹ میں آف شور کمپنیز کے، یعنی معاملہ پورا کا پورا یہ آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اگر جو بھی فیصلہ ہوتا۔ اچھا، اب میں نے یہ جو کل بات کی تھی اور شیخ عثمانی صاحب نے بات کی تھی، یہ ایک آپشن زیر بحث آیا ہے، ٹھیک ہے، آیا ہے، اور میں آپ کو لے جاتا ہوں ذرا اپنے ناظرین کو دوبارہ، میں لے جاتا ہوں ان کو نومبر 2007 میں، ٹھیک ہے، 2007 نومبر میں صورتحال یہ ہے کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ ان کا الیکشن ہوا ہے اکتوبر میں، 6 اکتوبر کو ان کا الیکشن ہوا ہے اور یونیفارم الیکشن ہوا ہے، اور وجی الدین احمد صاحب، جسٹس وجی الدین احمد صاحب نے ان کا چیلنج کر دیا ہے کہ کیا یونیفارم میں الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ جی، اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ عدالت نے سماعت شروع کر کے 12 نومبر تک، یعنی 6 اکتوبر کو سماعت شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک سماعت کر کے انہوں نے اس فیصلہ نہیں سنایا، اور اگلے مہینے کی 12 نومبر کو سماعت رکھ لی ہے اور کہا ہے کہ ایک جج جو ہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے 12 نومبر کو سماعت ہوگی۔ اب یعنی مشرف صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ صدر بنے ہیں نہیں بنے ہیں نہیں بنے، یہ معاملہ ٹل گیا ہے کوئی 1 مہینہ اور 1 ہفتہ۔ اب دیکھیں نا، ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ اب مشرف صاحب کو آپ رکھیں اور سامنے آپ رکھ لیں، ادھر آ جائیں نواز شریف صاحب، آپشنز، پولیٹیکل آپشنز۔ اس وقت مشرف صاحب کے پاس پاور تھی ایمرجنسی لگانے کی، اب وزیر اعظم کے پاس، اعلان صدر ہی کرتا ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد پاور آ چکی ہے پرائم منسٹر کے پاس، پریزیڈنٹ سے صرف کنسلٹیشن چاہیے ہوتی۔ اس وقت پریزیڈنٹ کے پاس فل پاور تھی کہ وہ ایمرجنسی لگائے گا، تو اب یہ پاور ہے، اب یہ پاور پرائم منسٹر کے پاس ہے۔
ٹھیک ہے نا, پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن چاہیے صرف. ممنون سینس آپ کے پاس بالکل جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے پاس ہوا ہے. اب مشرف صاحب کے پاس آپشنز پولیٹیکل کیا ہیں؟ لوگ سڑکوں پہ ہیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, عدالت سامنے سمجھ نہیں آ رہی. تو مشرف صاحب جو ہیں وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں, اور ایمرجنسی اسی آرٹیکل کے تحت لگاتے ہیں جس آرٹیکل کے تحت کل شیخ عثمانی صاحب نے بات کی تھی, یعنی آرٹیکل 232. فرق صرف یہ ہے کہ مشرف صاحب اس وقت آرمی چیف بھی ہیں, جس کی وجہ سے بعد میں یہ عدالتیں جو آتی ہیں ارتقا چودھری اس کو مارشل لا بناتی ہیں. اگر وہ سویلین صدر ہوتے, یعنی یونیفارم میں نہ ہوتے, تو وہ مارشل لا نہیں ہوتا, وہ ایک قانونی آئینی ایمرجنسی ہوتی جس کا ان کو آئین میں حق تھا بطور صدر. لیکن چونکہ وہ یونیفارم میں تھے اس لیے انہوں نے دو کام ہوئے. ایک تو انہوں نے ایمرجنسی کا فیصلہ کیا. ایک دن پہلے 2 نومبر کو اعتزاز احسن صاحب پہنچ گئے سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی سے روکا جائے. تو عدالت کا 7 رکنی بینچ پہلے بیٹھ گیا اور انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا کہ مشرف صاحب ایمرجنسی نہیں لگا سکتے. عدالت پہلے بیٹھ گئی. مشرف صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی تو انہوں نے اس اسٹے آرڈر کو بھی سائڈ پہ کیا, ٹی سی او جاری کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ڈوگر صاحب آ گئے. ڈوگر صاحب نے آ کے اس ایمرجنسی کو قانونی قرار دے دیا. قانونی قرار دینے کے بعد مشرف صاحب نے یونیفارم اتارا. وہ انہوں نے صدر الیکشن کمیشن کو کہا ڈوگر صاحب نے کہ آپ جو ہیں اناؤنس کریں, اور وہ کرائسس, وہ ایمرجنسی لگ گئی. ٹھیک ہے, پولیٹیکل آپشنز دیکھیں, ایک ہوتا ہے, میں بہت دن سے بات کرتا ہوں کہ ایک جگہ ایسی آتی ہے جیسے 22 اگست کی تاریخ تھی جب الطاف حسین صاحب کا کی جو ہوتا ہے نا آپ کی نروز بریک اپ ہوتی ہیں, آپ کی ذہن آپ کا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سنتے ہوئے ایک دن الطاف حسین صاحب وہ پھٹ پڑے. ٹھیک ہے نا, وہ دبردوز ہو گیا سارا معاملہ اس دن کے. آج تک ایم کے ایم ادھر ادھر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون کدھر ہے. زرداری صاحب یہ وہ حج کرپشن یہ سارا کرتے گئے, لیکن وہ نو پوائنٹ کیا تھا, منظور کاکا چھاپا پڑا, زرداری صاحب اینٹوں سے اینٹوں والی تقریر ہوئی. وہ دن آج کا دن زرداری صاحب کراچی میں, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے نہیں ہو رہے. تو کیا ابھی ایسا وقت ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا اب سنیں نا, اب میاں نواز شریف صاحب یہ جو وزیر بات کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں آپ, یہ جتنے وزیر بول رہے ہیں, سعد رفیق صاحب ہوں یا طلال چودھری صاحب ہوں یا دانیال عزیز صاحب ہوں یا رانا ثناء اللہ, جو بھی وزیر پچھلے دنوں بات کر رہے ہیں اور ہر روز جو بات کر رہے ہیں, یہ وزیر نہیں بول رہے, میاں نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور ہر روز ان کا جو ٹیمپریچر یعنی گفتگو کا جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ان کے وزراء کا, وہ اصل میں میاں نواز شریف ہیں. میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں نا کہ تم بولو, تم بات کرو. میاں نواز شریف, اور میاں نواز شریف خود چپ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں. میاں نواز شریف وہی سوچ رہے ہیں جو ان کے وزیر کہہ رہے ہیں. وہ تو چھین بھی نہیں مار سکتا نا کوئی میاں نواز شریف کے پرمیشن کے بغیر. تو اب میں آپ کو ذرا آگے بات, ایک آپشن جو ہے وہ ہے کہ ایمرجنسی لگاتے. سامنے مد مقابل مشرف صاحب کے بھی عدالتیں ہیں, نواز شریف صاحب کی بھی عدالتیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا ایمرجنسی کا اگر کسی طرح سے مشرف صاحب کی ایمرجنسی کی گفتگو 232 کے تحت لگائی تھی انہوں نے, ذرا وہ گفتگو سنے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مماثلت کیا ہے. تو زید حامد صاحب بھی تھے نا, اس وقت بھی زید حامد, اس وقت بھی زید حامد, تو کئی وہ ذرا آپ لگائیں, پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ایمرجنسی لگائیں گے یا اور کوئی رستہ ڈھونڈیں گے میاں نواز شریف صاحب پینما سے بچیں گے. جی پلے کیجیے گا. میرے عزیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. آج جو میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں, اس وقت پاکستان ایک بہت خطرناک موڑ پہ پہنچا ہوا ہے. اندرونی بحران کا شکار ہے. یہ تمام جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اندرونی خلفشار سے تعلق ہے. اس وقت بہت اہم اور بعض وقت قوم کی تاریخ میں تکلیف دہ فیصلوں کا وقت آتا ہے. پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی وقت ہے کہ کچھ اہم اور تکلیف دہ فیصلے لینے پڑیں گے. اور اگر مجھے شک ہے کہ یہ بر وقت ایکشن اس وقت اگر نہیں لیا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. پہلی چیز جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, دہشت گردی اور انتہا پسندی میری نظر میں انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اس وقت
خودکش حملے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. انتہا پسند سینہ زوری سے دندناتے ہوئے پورے ملک میں گھوم رہے ہیں، بلکہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ڈر ہی نہیں رہے. حکومتی نظام کیسا چل رہا ہے؟ میری نظر میں ایک سیمی پیرالسس یعنی مفلوج ہوا کھڑا ہوا ہے. تمام سینئر عہدیدار حکومت کے وہ کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے. ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے کورٹس کے اندر. لہذا وہ کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں. تقریباً 100 سو موٹو کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں ایپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، اور یہ تمام سو موٹو کیسز گورنمنٹ کے اداروں کے یعنی ایگزیکٹو سے کنسرن ہے. تو لہذا ایک حکومتی نظام اس وقت مفلوج ہوا ہے. تو لہذا ایک ڈیمورلائزڈ فورس مورال نیچے ایکشن لینے سے گھبرا رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں. بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن تعمیراتی نظام پورے پاکستان میں ایک گہما گہمی ہے. بلڈنگیں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، فلائی اوورز بن رہے ہیں. مجھے امید تھی کہ عدلیہ اور حکومتی ادارے ان سب صورتحال سے نمٹ لیں گے. اس امید سے میں خاموشی سے بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا کہ شاید وہ اس سچویشن سے ڈیل کر لیں اور صورتحال کو بہتر کر دیں. میں پوچھنا چاہوں گا پوری قوم سے، یہ کیوں ہے؟ یہ صورتحال کیوں؟ وائی؟ میری نظر میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور عدلیہ کا جو ایک پلر آف اسٹیٹ ہے، دوسرے دو پلرز یعنی لیجسلیٹو قانون ساز ادارے اور ایگزیکٹو پلرز حکومت کے نظام جو ہے اس کے ساتھ کلیش، اس میں دخل، یہ اس کی وجہ سے یہ دونوں ادارے قانون ساز ادارے بھی تکلیف میں، ان کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے. قانون انہوں نے بنانا ہے لیکن وہ چیلنج ہو رہا ہے، اور حکومتی نظام مفلوج ہوا ہے ہر لحاظ سے، ہر شعبے میں. اس صورتحال کا جائزہ لے کر میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے. جمہوریت کے راستے میں جو رکاوٹیں پڑی ہیں ان کو ہٹانا ہے، اور یہ کرنے کے لیے میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. میں نے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ایشو کیا ہے. میں یہ بتاتا چلوں اس میں گورنمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. پرائم منسٹر، گورنرز، چیف منسٹرز تمام اپنے اپنے عہدوں پہ رہیں گے. تمام اسمبلیز کنٹینیو کریں گی. میری نظر میں یہی طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے پاکستان کو جلدی سے جلدی پٹری پہ چڑھایا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا اس وقت ایسی ہی سچویشن ہے؟ اب اس کی آپ ذرا سوچیں نا، یہاں پہ نواز شریف صاحب ہوں، بالکل اسپیچ نہیں بنتی، بالکل اسپیچ بنتی ہے نا. کافی پیرل عدالت سامنے کھڑی ہے، فیصلہ دے نہیں پا رہی، سو موٹو لے رہی ہے، ایکٹیویزم ہو رہا ہے. اب ایک آپشن ہے نا، ایک آپشن ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اسمبلیاں بھی اپنی جگہ رہیں گی، سب کچھ رہے گا اپنی جگہ، ایسے کام چل، گورنرز بھی رہیں گے سارا، لیکن ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے پی سی او ساتھ جاری کیا، یعنی انہوں نے سسپینڈ کر دیا آئین کو. تو اس کے بعد ججز جو ہیں وہ چلے گئے اور پھر نئے ججز نے آ کے حلف اٹھایا. یہ ایک ساتھ انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں پھر بعد میں ایک نیا گمبھیر مسئلہ کھڑا ہوا. نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اب سوال یہ ہے، 2 دن کے بعد، 2 روز کے بعد ایک پیناما کی سماعت شروع ہونے والی ہے، اور ملک میں دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہوئے ہیں جس کا کوئی حل نہیں نکلا. یہ جو ہے نا کہ گرفتاریاں ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ وہ ٹیمپرری چیزیں ہیں. پولیٹیکل آپشنز ان کے پاس کیا ہیں، اور
اس کو ریجنل گیم میں کیسے؟ پھر میں نے بات ہے نا خطے کے لوگوں کے بھی تو بہت انویسٹمنٹس ہیں. بالکل یہ NRO، یہ جمہوری ڈھانچہ، یہ سارا چائنا، ماسکو، افغانستان، انڈیا، پورے ریجن اور اندر یہ جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے. آپ بریک لے لیں پھر میں اس کے بعد آگے چلاتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور اگر لگ سکتی ہے تو اس سے کیا مسائل کم ہو سکتے ہیں یا مزید عدم استحکام ہو سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسٹیٹ آف ایمرجنسی کیا واقعی لگ سکتی ہے ملک میں وہ موجودہ حالات؟ آپ کو مشرف صاحب کی سپیچ سن کے بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ نواز شریف صاحب اگر موجودہ حالات میں سپیچ کریں، فرض کریں، تو وہ بالکل وہی پوائنٹس بنتے ہیں، عدالت کھڑی ہے سامنے اور وہی پوائنٹس بنتے ہیں، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے وغیرہ. جی یہ آپشن ڈسکس ہوا ہے، لیکن یہ ایک بدترین آپشن ہے. اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل بڑھیں گے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں نا، یعنی 2 دن رہ گئے اب اس میں پیناما کی سماعت میں، دہشت گردی پورے ملک میں ہو رہی ہے اور ایک اندرونی خلفشار ہے. مشرف صاحب نے وہ وقت لفظ استعمال کیا خلفشار، ٹھیک ہے، اندرونی خلفشار ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں؟ پولیٹیکل سیاسی آپشنز. اب سیاسی آپشنز لمیٹڈ ہیں، کم ہو گئے ہیں سیاسی آپشنز. میں نے آج سے کئی مہینے پہلے یہ بات کی تھی اپنے پروگرام میں کہ ایک مشورہ ان کو دیا گیا آپ صدر بن جائیں، ٹھیک ہے، وہ تردید ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن واقعی دیا گیا تھا مشورہ. لیکن میں نے پروگرام میں پہلے ڈسکس کیا تھا وہ صدر بن جاتے تو ان کو استثناء حاصل ہو جاتا، امیونٹی حاصل ہو جاتی. صدر کو ہوتی ہے، وزیر اعظم کو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ اخباروں میں ادھر ادھر بہت ساری شور شرابہ کر کے کچھ نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ نواز شریف صاحب آ گئے اور اس میں اب معاملہ جا کے عدالت کے سامنے کھڑا ہو گیا. اگر وہ اس وقت صدر ہو جاتے، فرض وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے رہا ہوں، صدر بنتا ہوں، منصف ہٹا دیتے تو یہ صورتحال نہیں کریٹ ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن وہ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں میں آؤں گا، اور وہ کرتے اب چیئرمین نائب سر پہ کھڑا ہو گیا آ کے منگل کو. اب اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں افراتفری. اور یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جب بھی کرائسس پیدا ہوتا ہے تو افراتفری پیدا ہو جاتی ہے. اب اس کو آپ لنک بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ لنک نہیں بھی کر سکتے. لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس خطے میں ایک بڑا کھیل ہے، جو میں نے کل بھی بات کی تھی. جی آپ نے گریٹ گیم کی گریٹ گیم ایک ڈیڈلی گیم ہے نا، اور وہ گیم اپنی ایک بہت بڑی، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور تبدیلی آ رہی ہے کہ اب دنیا میں ایک طاقت نہیں رہی بڑی، امریکہ نہیں رہا. یعنی امریکہ کے ساتھ ساتھ اب چائنا بھی آ گیا ہے، رشیا بھی آ گیا ہے، باقی پاورز بھی کھڑی ہو گئی ہیں. اور امریکہ نے جن طالبان کو بنایا وہ طالبان ماسکو سے بات کر رہے ہیں. یعنی ایک عجیب صورتحال ہے. اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات طالبان سے، یعنی وہ طالبان سے خود بات کر رہے تھے چند ماہ پہلے تک امریکن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے طالبان کی مت ہے، اور پوٹن کے طالبان کو، یعنی اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے بالکل. اب اس پوری صورتحال میں جو دہشت گردی ہے، پہلے اب فرض کریں، سپوز کریں کہ میں پاکستان کا ایک دشمن مائنڈ کے ساتھ میں پلان کر رہا ہوں کہ مقصد کیا ہے، میں نے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 دھماکوں سے تو الحمدللہ، اور اس سے زیادہ بھی کچھ، پاکستان تو عدم استحکام کا شکار نہیں ہوگا. انسانی جانیں گئی، دیکھیں ایسے ہی ہوگا نا. ایک بدتر ہم جنگ لڑ رہے ہیں، دوسروں کی تھوپی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہماری جنگ بھی بن چکی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو میرا مقصد کیا ہے؟ حتمی مقصد ہے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اچھا اس میں پھر یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ جو ہے نا ایک حکومت دوسرے حکومت فلانا MNA وزیر، یہ چھوٹے، ان کو نہیں، یہ چھوٹے پیادے ہیں، تو ان کو اٹھا کے یہاں رکھ دو. اصل مقصد ریاست پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں پر میں نے خود یا میرے جو مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کے اوپر میری چھتری رہی ہے، ان کی برسا برس کی انویسٹمنٹس ہیں، پیسے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک عام پاکستانی باہر جاتا ہے، اس کو تو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. اس کی تو مجال نہیں کہ وہ اپنے بینک کے اندر اربوں ڈالر منی لانڈر کرے. نہیں، وہ تو پکڑ گئے تو وہ تو جیلوں میں آپ جائیں، وہ تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے عام پاکستانیوں کے. یہ جو آپ کی اشرافیہ بدماشیہ ہے، اس کو آخر باہر کے ممالک کیوں اتنی
اہمیت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں آگے جا کے ہمارا جو کھیل ہوگا اس میں پھر یہ ہمارا رول پلے کریں گے. اچھا اس وقت وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید ہماری یہاں بڑی عزت ہو رہی ہے, ہمارے بینک اکاؤنٹس کھول رہے ہیں, دیکھیں ہمیں ویلکم کیا جا رہا ہے, ہمیں یہ کیا, ہمیں تحفے دیے جا رہے ہیں. کوئی ایسا کوئی فری لنچ نہیں ہوتا, نہ وقت, وہ جب وقت آتا ہے. اب اس وقت پرابلم اگر ہے کسی کو پرابلم ہے, مطلب میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوں, میں نام کسی کا نہیں لوں, میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, مجھے ہیلپ کیا باہر کے لوگوں نے, مجھے انہوں نے اقتدار میں لانے میں مدد کی, کسی کو بھی انہیں این آر او کروائے ہیں, انہوں نے مجھے مدد, انہوں نے تحفے دیے ہیں, مجھے وہ لے کر آئے ہیں واپس, گارنٹیاں دی ہیں انہوں نے وہ بیچ میں. اب اس مرحلے پہ جب میں پھنس گیا ہوں تو میں کس سے مشورہ کروں گا؟ میں انہی سے مشورہ کروں گا نا. وہ مجھے کہیں گے 1 منٹ ٹھہرو, تم ایسا کرو کہ تم یہ کر دو, اس کے یہ وہ اصل میرے وہ ہمدرد ہیں. انفلوئنس تو ہوتا ہے نہیں, ہاں دیکھیں وہ میرے بزنس پارٹنر بھی ہیں نا, باہر کے لوگ میرے بزنس, میں کسی شخص کا نام نہیں لے رہا, میں ایک اوور آل آپ سے بات کروں, وہ میرے بزنس تو میں ان کی بات سن رہا ہوں, میں ان سے مشورہ لوں گا نا. میں پھنس گیا کہیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ ایک پھنس گیا, ایک شخص کوئی پھنستا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ وہ سعودی عرب کو جاتا ہے مشورہ کرنے, کوئی دبئی جاتا ہے, کوئی لندن جاتا ہے, کوئی واشنگٹن, ایسے ہوتا ہے نا. مشاورت تو وہاں ہوتی ہے, لابنگ وہاں ہوتی ہے, پھر واپس آپ آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا عدم استحکام, اس کے اندر ایک میں نے سیٹ اپ بنایا ہے, میں ہوں, ٹھیک ہے نا, جس نے یہ ساری انویسٹمنٹس کی ہیں, جو پاکستان کو ٹھیک نہیں دیکھنا چاہتا, جو فلانا, میرے سارے معاملات جو ہیں وہ اپڑ تھپڑ ہو رہے ہیں, کیونکہ دوسری پاورز بھی آ گئی سامنے سے. 3-4 سال پہلے تو یہ چین ایسے نہیں تھا نا, یہ پیوٹن کہاں سے آ گیا اچانک, یہ ڈائلوگ کہاں سے شروع ہو گیا, ایک سچویشن کریٹ ہو گئی نا ریجن کے اندر, یہی وہ کھیل ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. تو اب میں نے عدم استحکام کا شکار, ساتھ ہی پورا کا پورا نظام فیل ہو رہا ہے. یعنی میں اس میں کوئی ایک پورا نظام فیل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, انسانی لاشیں پڑی ہیں اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہاں پہ 7 میں, ہسپتال نہیں ہے, 18ویں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, سب ہاتھ پیچھے کر کے کھڑے ہو گئے ہیں, ہم نے اس کو سہولت کار پکڑ لیا, فلاں پکڑ لیا, چھاپے مار دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ سب سائڈ پہ کریں. بنیادی بات یہ تھی کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا خود, کیونکہ آپ کی گردن پہ معاشی دہشت گردوں کی, جن کا ایک نیکسس ہے دہشت گردوں کے ساتھ, ان پہ ہاتھ پڑ رہا تھا, تو آپ نے اس کو روک دیا. اب میرا خیال ہے اٹس ٹو لیٹ, اب وہ چھوڑ دیں. اب یہ کہ پنجاب میں ہم کریں گے تو سندھ میں کریں گے, اب وہ خود بخود ہوں گی چیزیں. اب یعنی کوئی آپ سے ریاست نہیں پوچھے گی, اب ریاست خود ایکٹ کرے گی. اب کوئی کسی سے نہیں پوچھنے جا رہا, ریاست کا مسئلہ آ جائے نا, کوئی پوچھتا نہیں کسی سے. کراچی میں جب آپریشن ہو رہا تھا پوچھا جا رہا تھا کسی سے, اب کوئی پرمیشن دے نہ دے, اب معاملات آگے چلیں گے, ملک ریاست میں آگے بڑھنا ہے. وزیر اعظم کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پھر وہی بات, وزیر اعظم کے پاس ایک لمیٹڈ, ایک تو یہ آپشن ہے کہ وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں. پولیٹیکل آپشن کیا بنتی ہے؟ پولیٹیکل آپشن ابھی تک مجھے سامنے نظر نہیں آئی. میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ارلی الیکشنز پہ جا سکتے ہیں, وہ جلد الیکشن کروا سکتے ہیں. تو میں نے کہا جلد الیکشن کروائیں گے تو پیناما کا کیا بنے گا؟ پیناما کا مقدمہ تو چلتا رہے گا بھائی, اس میں گارنٹی کیا ہے کہ وہ جلد الیکشن کا اعلان کر دیں تو پتا چلا پیناما کا فیصلہ خلاف آ گیا. میاں صاحب اس مرحلے کو آنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ مرحلہ ہے. یہ بالکل مرحلہ درمیان میں میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی تو میں وہ کہہ دوں, پھر میں دوبارہ آتا ہوں. کیپٹن صفدر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, غالباً جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ان کا کوئی علاج ہو رہا ہے لندن میں, جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کا جو قیام ہے لندن میں وہ طویل ہو گیا ہے. میں نے کچھ دیر پہلے چیک کیا تو مریم نواز صاحبہ غالباً واپس نہیں آئیں, ان کا قیام طویل ہو گیا وہاں پہ لندن میں. اچھا, ان کی واپسی نہیں ایکسپیکٹڈ؟ نہیں آ جائیں گی. مطلب ہے کہ جب جو مطلب ایسا بھی نہیں کہ وہ مطلب ان کو صحت ان کی جیسے ٹھیک ہوگی کہ اپنے سب آنے والے دن واپس آ جائیں گے, ابھی تک واپس نہیں ہے. اچھا 12. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس مرحلے کو نہیں میاں صاحب چاہتے تھے کہ آئے, کہ جہاں پر چیئرمین نئے وہ ساری فائلیں لے کے چلا جائے عدالت میں اور کہے کہ یہ رحمان ملک صاحب, اور پتہ چلا رحمان ملک صاحب کو بلا لیا عدالت نے, پتہ چلا کہ کسی اور کو بلا لیا. تو یہ اب میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کا ذہن جو ایک تو غصہ ہے نا, وہ جو وزیر بول رہے ہیں سارے, وہ جو سارے وزراء بول رہے ہیں, سمجھنے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. کورٹ کو بھی انہوں نے بات جو کی کہ ایک ایم این اے کو نہیں کر سکتے, جو ہے نا ساری باتیں جو ہو رہی ہیں, چنے لوہے کے چنے ساری چیلنج کیا کورٹ کو. لیکن میاں صاحب نے بھی تو بولنا ہے نا, میاں صاحب نے بھی تو خود کرنا ہے. میاں صاحب جب مطمئن نہیں ہو رہے ان سے تو وہ پھر میاں صاحب ان سے کہہ رہے ہیں, یا وزیر اعظم ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ اور بولو سخت, پھر وہ اور سخت بول رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں اور بولو, پھر وہ اور بول رہے ہیں, پھر وہ بات بن نہیں, پھر اور بولو, وہ اور بول رہے ہیں, لیکن بات نہیں بن رہی. ٹھیک ہے,
اب بات جب نہیں بن رہی تو اس میں میاں صاحب نے بھی کچھ کرنا ہے نا, یا میاں صاحب ایسے ہی میاں صاحب بیٹھے رہیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوگا. میاں صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی کی قیادت کراچی میں خاموش بیٹھی ہے, بالکل خاموشی سے. ابھی ڈاکٹر عاصم کے پاس زرداری صاحب گئے ہیں اور وہ مطلب خاموشی سے زرداری صاحب واپس آ کے دیکھ رہے ہیں معاملات کو. وہ بالکل نہ اسلام آباد بات کر رہے ہیں ان سے, نہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایمرجنسی, اچھا ایمرجنسی بیک فائر کرے گی, میں پہلے بتا دوں, ایمرجنسی مسائل کو خراب کرے گی. ایمرجنسی ایک اور پھاٹک اٹھا دے گی. ایک تو دیکھیں نا نظام کا فیلئر ٹوٹل, مطلب آپ ایمرجنسی لگائیں گے کہ دہشت گردی زیادہ ہو گئی ملک میں, تو دہشت گردی اگر اس کے بعد ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اور بے چینی پھیلے گی. یہ ایمرجنسی تو حل نہیں ہے. سیاسی حل اس کا, ارلی الیکشن آپ کرواتے ہیں تو ارلی الیکشن کس بیس پہ کروائیں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے وہ بھی نہیں, اور دہشت گردی. تو لمیٹڈ آپشنز ہو رہے ہیں. اور لیکن اس میں یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب غلطیاں ہوتی ہیں. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب غلطیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ الطاف حسین صاحب ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں. دیکھیں 2 دن رہ گئے نا درمیان میں. اچھا, اور 2 دن کے درمیان میں میرے منہ میں خاک, اس میں چونکہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, اور میں باہر دور سے پاکستان کو ایک ڈی اسٹیبلائز دیکھنے کا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یار اس ملک کی قیادت کر کیا رہی ہے اس وقت؟ ہسپتال کا دورہ, لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں پیچھے, کوئی پلان کر نہیں رہے, کوئی بات کر نہیں رہے, کوئی آل پارٹی کانفرنس وہ پہلے جو باہر جو کی تھی 2014 میں سارے مل کے بیٹھے تھے, کیا ہوا اس کا نیشنل پلان کا؟ وہ سارا اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. سارا کوئی اہم فیصلے نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں, نہ اہم فیصلے ہوئے, نہ کوئی انٹرسٹڈ ہے ان کو کرنے میں, ان میں دلچسپی بھی نہیں ہے. یہ تو آئی واش ہے نا, کہ ایسے ادھر کا دورہ کیا, ادھر بیان دے دیا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کو بھی بچانا ہے جن پہ سب پہ میں نے سرمایہ کاری کی ہے. بہت سے لوگ ہیں, ایک کوئی شخصیت کے نام نہیں لے رہا, یہ بہت ساری اشرافیہ ہے جو باہر جن کے پیسے رکھے ہوئے ہیں, جو باہر سے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں ملک میں, اور پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے سارے کارکن. اچھا وہاں یعنی آپ یہ دیکھیں 2007 میں مشرف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سامنے مقبول سیاسی, آج کی جو یعنی جو بڑی سیاسی جماعتیں, اس وقت کی مقبول سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئی تھیں. آج وزیر اعظم کے ساتھ وہی مقبول سیاسی جماعتیں جو غیر مقبول ہو چکی ہیں عوام میں. دیکھیں سیدھی عوام میں, یعنی ووٹوں کو چھوڑ دیں آپ کے کس کے کتنے ووٹ ہیں, وہ تو ٹرمپ ہی جیت گیا ہے نا, ٹرمپ کو مقبول پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا, اس کو چھوڑ دیں آپ. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ مجموعی طور پر چھوڑ دیں گے میرے اتنے کروڑ ووٹ ہیں, وہ تو ٹرمپ کو دیکھ لیں نا, ٹرمپ کا حال دیکھیں نا, کیا اس کی گد بنی ہوئی ہے, اس کو دبڑ دور کر دیا امریکنز نے. وہ کہہ کہ میرے پاس اتنے ووٹ ہیں, جیتا تو ہوا ہے مگر غیر مقبول قیادت ہے. اور پھر لارجر گیم میں وہ کہاں فٹ ہوتی ہے آپ کی یہ پولیٹیکل ایلیٹ اور یہ دہشت گردی. آپ بریک لیں, اس کے بعد میں تفصیل دیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ان پولیٹیکل آپشنز پر مزید ڈسکشن کرتے ہیں, اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کس ٹینس لیول پر ہے, اس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, افغانستان میں جو شیلنگ ہوئی ہے, جو ایسٹرن پروونسز میں شیلنگ ہوئی ہے, اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو بلایا, اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب, کیا اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو عدالت چیلنج کر سکتی ہے؟ عدالت میں چیلنج دیکھیں, یہ جو افغانستان کی شیلنگ ہے نا, سب سے پہلے تو میں اس کو ذاتی حیثیت میں اچھا نہیں سمجھتا. یہ کوئی اچھا فیصلہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان نے کوئی اچھا فیصلہ کیا کہ وہاں پہ شیلنگ کی. اس کی میں وجہ اپنی میری رائے ہے, میں بعد میں اس کو بتاتا ہوں. لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سے ججز سے, لائرز سے, بہت شمار لوگوں سے آج میری ریٹائرڈ ججز سے بات ہوئی, سب سے بات ہوئی. اسٹیٹ آف جو ایمرجنسی ہے اگر وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیتے ہیں موجودہ حالات میں, تو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی. مشرف صاحب کی اس لیے گڑبڑ ہو گئی تھی کہ اس وقت وہ یونیفارم میں تھے, تو ان کی جو ایمرجنسی تھی وہ ماشاء اللہ بن گیا تھا, کیونکہ وہ یونیفارم, اگر وہ میں نے کہا اگر وہ ان کا اعلان ہو جاتا کہ وہ صدر الیکٹ ہو گئے ہیں اور وہ یونیفارم میں نہیں ہوتے اور پھر لگاتے ایمرجنسی, تو وہ چیلنج نہیں ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ یونیفارم میں لگائی تو وہ ماشاءاللہ چلا گئی. تو وزیر اعظم کی ایمرجنسی, لیکن یہ جو پیپر آؤٹ ہو گیا, جو میں نے کل بھی کہا تھا نا پیپر آؤٹ ہو, اس لیے اور یہ آپشن غلط ہے. یہ آپشن, اس آپشن کو پبلک اور نہ عوام قبول کریں گے, اور اس کے ملک کے اندر اس میں جسے کہنا چاہتے ہیں افراتفری انتشار بڑھے گا. دہشت گردی اس سے کیسے قابو میں آئے گی؟ دہشت گردی اس کو سوال ہی پیدا ہے. دہشت گردی تو وہ تو عدم استحکام کرنے کی کوشش ہے, اور وہ آپ کی فورسز جاری رکھیں گے. اچھا اب میں افغانستان پہ شیلنگ کے حوالے سے دیکھیں, میں اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. افغانستان کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے لوگ
اشرف غنی صاحب ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے. مجھے بتائیں نا, آج شیلنگ کر دی آپ نے, شیلنگ کے نتیجے میں کیا فضل اللہ مارا گیا, ایک فضل اللہ مارا جائے گا, دوسرا پیدا ہو جائے گا, دوسرے کو کریں گے وہ تیسرا خراسانی آ جائے گا, وہ چوتھا آ جائے گا, فلانا ڈمانکنا. وہ ان کا وہ رکھا ہوا ہے, وہاں پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں اور وہ پروٹیکشن میں ہے کسی کی. ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے وہ دوسرے لوگ لے آئیں گے اور اس کے نتیجے میں وہاں پر اب وہ نفرت ابھاریں گے پاکستان کے خلاف. وہ پاکستان کے دیکھو, یہ دیکھا ہمارے اوپر حملہ کر, آج یعنی مثال کے طور پہ خبر چل رہی تھی کہ افغانستان کے فوجی شہید ہو گئے, یعنی وہ جو مرضی کریں, اب یعنی انہوں نے جو مرضی کریں, یہ حملہ ہوا, یہ کر دیا, دیکھیں پاکستان. وہ تو وہ آپ کو جگہ, وہ جو جگہ خلا خالی ہوگا اس کو انڈیا پر کرے گا, ٹھیک ہے, جو آلریڈی پور کر چکا ہے بہت حد تک, ٹھیک ہے, وہاں پہ, اور وہ نفرت گھول چکا ہے. آپ اگر افغانوں کی پرانے جو لوگ تھے وہ محبت کرتے جو پچھلے چند سالوں میں انہوں نے وہ اپنی ایک وہ گھسے ہیں اندر, انڈیا گھسا ہے, اور پاکستان کے لیے نفرت پیدا ہوئی ہے. اور وہ وہاں پر یہاں سے جو آپریشن ہوا اور یہاں سے آپریشن میں وہاں لوگ گئے, وہاں پر ان کو بٹھا دیا. ان کو امریکن بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو, اور کچھ کو انڈیا بھی کرتے ہیں, اور این ڈی ایس کرتی ہے. آپ کو دیکھیں این ڈی ایس میں اور افغانستان میں فرق کرنا ہے. این ڈی ایس میں اور افغانستان میں فرق کرنا, افغان لوگوں میں اور این ڈی ایس میں فرق کرنا ہے. ان کی سرزمین استعمال کون کر رہا ہے؟ جی اشرف غنی کر رہے ہیں؟ نہیں, اشرف غنی وہ تو پاکستان کا شوکت, وہ تو افغانستان کا شوکت عزیز ہے بیچارہ, وہ تو باہر سے آیا ورلڈ بینک سے چلا جائے گا واپس بریفیس اٹھا کے, اس کا کیا تعلق ہے افغانستان کی سیاست سے؟ بات یہ ہے کہ وہاں پر این ڈی ایس وہ نفرت ابھارے گی اس کے نتیجے میں, نفرت. اور جو فورسز ہیں وہ یہاں پر ایک خاص طبقہ کھڑا ہوگا جو کہ لوگ جنرلی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ افغانستان سے ہو رہی ہے, اور ہو رہی ہے, افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, افغانستان میں گھس کے کرو, مارو, یہ کرو, وہ کرو, اس کے نتیجے میں دشمنی بڑھے گی آپ کی. فائدہ انڈیا اٹھائے گا کہ آپ کو دیکھا پاکستان, وہ یعنی جنگ یہاں جنگ چھڑے گی نا, یہاں مسئلہ خراب ہوگا, وہ نفرتیں اور ابھرے گی. نہیں, پالیسی آپ نے اسٹریپ, میں ذاتی طور پہ اس ٹریپ میں نہیں آنا, اس ٹریپ میں آپ نے نہیں آنا. آپ نے دیکھیں اے پی ایس ہوا تھا تو کیا ہوا تھا اس کے فوراً بعد, راہیل شریف صاحب اور جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ فوراً جہاز میں بیٹھ کے فلائی کر کے کابل پہنچ گئے تھے. آگے لسٹ رکھ دی تھی آپ نے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے لسٹ رکھ دی اشرف غنی کے سامنے کہ یہ دیکھو یہ کال ہیں, یہ ثبوت ہیں. آپ نے ایسے شیلنگ, ایسے بومنگ نہیں کرنی. وہ آپ ذرا سا بھی کریں گے اس کو وہ 1000 گنا بڑا بنا کے خود بھی بم پھاڑ دیں گے. دیکھا نہیں یہ جو بم پھٹ رہے ہیں ہمارے ہیں, یہ پاکستان پھاڑ رہا ہے. دیکھیں وہ اسٹریٹجی, آپ نے ماسکو اور چائنا کے ڈائلاگ کو فیل نہیں ہونے دینا, نہیں فیل ہونے دینا, اور افغانستان کے پیس پروسیس کو سبوتاژ کرے گا. خود افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو موقع ملے گا اس بات کو کرنے کا کہ دیکھو پاکستان تو ہم نہیں کہتے دشمن ہے ہمارا, بم مار رہا ہے ہمارے اوپر, دیکھو یہ کل کو وہ بچوں کے سامنے لے آئیں گے, وہ عورتوں کو سامنے لاشیں لے آئیں گے. وہ دیکھیں اس میں آپ نے بہت طریقے سے چلنا ہے. وہ کہیں گے دیکھو پاکستانی مارا ہنگامے. آپ نے افغانستان میں ٹارگٹ این ڈی ایس ہے, این ڈی ایس کے اندر سے خرابی پیدا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے وہاں پر ان لوگوں کو لوکیٹ کرنا ہے جن کو وہاں رکھا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نہ بھی کریں, وہ خود ہی کروا دیں, اور وہ کروا کے وہ افغانستان میں پورے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے, آپ کا پیس پروسیس خراب ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں ماسکو چاہے. بہت کیئرفلی چل آپ دیکھیں, مجھے بتائیں کہ سارے وزراء کہاں ہیں جو پیناما پہ نظر آتے تھے, وہ کہاں ہیں سارے کے سارے؟ ان کو یہ خاموش ہیں. کیا دیکھیں وہ کیا خود خاموش ہیں؟ نہیں, انہیں خاموش کر دیکھیں. ان کو آپ کا خیال سے وہ صبح صبح جو پیناما پہ پہنچتے ہیں تو پرائم منسٹر سے پوچھ کے پہنچتے ہیں نا, اب وہ کیوں نہیں بول رہے؟ پچھلے 4-5 دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ پی آئی ڈی کے اندر کوئی کانفرنس ہوئی, پریس کانفرنس ہوئی ہو ملک کے اوپر؟ نہیں. بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں. وہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ سارے پی آئی ڈی میں بیٹھو اور یہ ٹیررزم کے. پرائم منسٹر کا ذہن ہے اس وقت پیناما پہ, 2 دن اس میں رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اسحاق ڈار صاحب کانٹیکٹ کر رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹی سے, فوجی عدالتوں میں, لیکن ٹو لٹل ٹو لیٹ. باہر بیٹھے ہوئے دشمن آپ کے یہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ ملک کی پولیٹیکل قیادت, اجتماعی قیادت فیل ہو گئی ہے, کوئی پلان بن نہیں سکا, نظام پورا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. اور سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے, ایف آئی یو کو بھی بلاتے ہیں, کبھی نیب کو بلاتے ہیں, کبھی کسی کو بلاتے ہیں. جی پروگرام کا وقت کیونکہ کم ہے, ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جو آصف علی زرداری صاحب کی آج میٹنگ ہوئی ہے ڈاکٹر عاصم سے, جو ملاقات ہوئی ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس میں کیا پیغام
دیا ہوگا یا دیا ہوگا؟ نہیں وہ تو ویسے زرداری صاحب دیکھیں 2 دن سے تھے نا، 2 دن سے سے زرداری صاحب تھے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی تھی زرداری صاحب کی، تو یہ پہلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سامنے آئی ہے. اور دیکھیں میں نے بات یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب اگر زرداری صاحب کا جو پہلے 2014 کے درمیان اور اس کے بعد بات چل رہی تھی کہ وہ صدر بن جائیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کے اوپر جو معاملات ہیں وہ یہ دوسرے معاملہ، ان کو بھی انڈیمنٹی، دیکھیں نا انڈیمنٹی وہ استثناء کے سارے زرداری صاحب انٹیلیجنٹلی کر گئے نا پلے. اب وہ پارلیمنٹ میں اگر آپ نے صدر بننا ہو اثاثے ظاہر نہیں کرنے ہوتے، آپ کو یہ ذہن میں رکھیں. صدر بننے کے لیے آپ کو اثاثے ظاہر نہیں کرنے ہوتے الیکشن کمیشن کے سامنے، وزیر اعظم یا ایم این اے بننے کے لیے کرنے ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. زرداری صاحب آج چاہیں نواز شریف صاحب کے معاملات جو بھی ہوتا ہے آگے وہ صدر بن سکتے ہیں اثاثے ظاہر کے بغیر. صدر نہیں ظاہر کرتا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. صدر کو اثاثے ظاہر نہیں کرنے ہوتے، ممنون حسین صاحب کچھ ایم این اے کو کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے وزیر اعظم یعنی ایم این اے ہوتا ہے نا. تو بہرحال میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں سمپلی کہ سسٹم نہیں چل رہا. ایمرجنسی یہ وہ ساری باتیں، پیپر آؤٹ ہو گیا، یہ غلط آپشن ہوگا نہیں ہے، یہ سوچا ضرور گیا، بات میں نکل ڈسکس کر لی، جیسے پہلے صدر والی بات ہے. اور وہ کہیں گے کہ ہم تو سوچ ہی نہیں رہے تھے، ہم تو صدر کی بات صدر بننے والی میاں صاحب کی، لیکن اگر بن جاتے تو. لیکن یہ مسئلہ 2 دن کے بعد اپنی جگہ کھڑا ہوگا. باہر بیٹھی ہوئی قوتیں اس وقت یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر مکمل سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. یہ یعنی 5 بم دھماکوں کے بعد آپ کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے تھا جو آپ نے اختیار کیا آپ کی پولیٹیکل قیادت نے، وہ یہ طرز عمل ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے، اور افغانستان کے ساتھ آپ کو سفارتی تعلقات بحال رکھتے ہوئے وہاں پہ موجود جو عناصر ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، کروانا ہے، بات کرنی ہے کیا. لیکن یہ تاثر افغانستان کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان نے، کیونکہ اس کو میں نے کہا نا اس کو چھالیں گے، اس کو وہ مذاکرات کو فیل کروائیں گے. پاکستان کہاں، پاکستان دیکھو نا یہی بم پھٹا، دیکھا نا یہی کرتے ہیں ہمیشہ، وہ خود بھی کروائیں گی ایل ڈی ایس اور آپ پہ ڈالے گی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خداحافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.